بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو صبح جو ہم بات کر رہے تھے نا، جسٹ کنٹینیوئنگ فرام دیٹ، کہ سیکھنے کے لیے ہمارے ارد گرد پاکستان میں مواقع بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ نا تربیت یافتہ ہیں، اور وہ ایسی ہم مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی آپ کو شاید باہر کی ورڈ میں چاہیں تو نظر نہیں آتی. تو لیٹس اسٹارٹ فرام، جب سیکھنا ہونا تو سب سے پہلے بڑوں کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. تو جو سب سے بڑے انسان ایک کتاب لکھی تھی کن سے، کس کے بارے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ڈے کا پیٹرن کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کا ڈے کا پیٹرن یہ تھا. ٹپیکل ڈے کا پیٹرن کیا تھا؟ فرض کریں ہم شروع کرتے ہیں کہ فجر میں حضرت بلال ان کے دروازہ ناک کرتے تھے اور وہ باہر آ جاتے تھے. رائٹ؟ کس کے لیے؟ نماز کی قیادت کے لیے. تیاری کے لیے نہیں، جسٹ جب انہوں نے امامت کروانی ہوتی تھی ایگزیکٹ اس وقت بلاتے تھے. اس پہلے نہیں بلاتے. ٹھیک، کیا آ جائیں، لوگ آ گئے ہیں، تیار ہیں، تیار ہو گئے ہیں، اب آپ آ جائیں. تو وہ حجرے سے نکل آتے تھے. آپ نے مسجد نبوی دیکھی ہوئی، تو باہر تشریف لاتے تھے. پڑھی نماز، نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے، کیونکہ رات گزری ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، پوچھتے تھے. اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ کس نے کیا خواب دیکھا ہے. خواب کا علم کو ہمارے اسکالر کہتے ہیں کہ علم لدنی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ دیتا ہے. ہاں البتہ فرض کریں ہماری ہسٹری میں ابن سیرین بہت بڑے خواب کے تھے، تو ان کی کتابیں پڑھیں تو ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ پوٹینشیل ہو، خواب کو انٹرپریٹ کرنے کا یہ پوٹینشیل پیدا ہو جائے. لیکن اسینشلی یہ کوئی کہتے ہیں کہ ایکوائرڈ علم نہیں ہے. تو خوابوں کی تعبیر کر، ایک ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اچھا جی یہ خواب ہے، کوئی اس کی تعبیر کرے. اب دس از ویری انٹرسٹنگ اسمارٹ ٹیچنگ پوائنٹ. ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے خواب کی تعبیر کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں. دوسرے کو اٹیمپٹ کا موقع دینا، غلطی کا موقع دینا. تو یہ ہوتی تھی. اور ڈسکشن، دن کی تیاری کے سارے معاملات، یہ ہونا ہے ہونا ہے، ہر روز ہو رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کرافٹ بھی ادھر ہی ہو رہی تھی، ڈیسیشن میکنگ بھی وہ وہاں پہ. دیٹ واز دا جوڈیشری، دیٹ واز دا ایڈمنسٹریشن، دیٹ واز دا یونیورسٹی، مسجد نبوی. تو وہ سارے دن کی پلاننگ ہو رہی ہوتی تھی. پھر انٹرسٹنگ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ پھر جب دن چڑھ جاتا تھا، نفل وغیرہ پڑھتے، لوگ آ جاتے تھے گھروں سے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اپنے برتن لے کے، اور نوکر بھی بات کرتے اس میں آتے تھے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگتے تھے تو اس سے پہلے کائنڈ آف سمجھے 8-9 بجے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں، پانی کے برتنوں میں ہاتھ ڈلواتے تھے، ڈالتے تھے. تو وہ ایک برکت کے لیے، یعنی کہ وہ لے کے آئے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی. تو یہ بڑا زبردست ان کے لیے ایک ہوتا تھا سین، کہ وہ باقی پھر فیملی والے بھی بعض اوقات دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، ان کو شوق بھی ہوتا تھا. یہ پروسیس ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واک کے لیے نکلتے تھے، مدینہ کی کسی ایک سائڈ پہ نکل جاتے تھے. واک کرتے کرتے ٹوورڈ دا اینڈ ہی چلے جاتے تھے. مدینہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں تھا، دوبارہ تھا تو شہر چھوٹا تھا. مطلب آج کل آپ سوچیں کہ آج کل کا مدینہ نہیں تھا. آج کل کی جو مسجد نبوی اینڈ تھنگس اراؤنڈ اٹ، یہ پورا مدینہ تقریباً اتنا ہی ہوتا ہوگا. چلے گئے تو کسی کو ساتھ لے کے بھی جاتے تھے. واپس آتے تھے تو پھر وہ جس حجرے میں جانا ہوتا تھا جاتے تھے، وہاں سے پوچھتے تھے کیا ہے پکا. کچھ نہیں ہوتا تھا تو کہتے ٹھیک ہے روزہ. پھر سے آپ اندازہ لگا سکتے روزے کی صبح نہیں بھی نیت کی. تو پیر جمعرات کا تو دوسرے روٹین میں بھی رکھتے تھے. پھر مڈ آف دا منتھ والے 13, 14, 15 وہ بھی روٹین میں رکھتے تھے. اور بھی ٹھیک ہے. پھر واپس آ گئے. اب وہ لوگ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے اس کی عادت پہ جانا ہے، کسی کو کام پہ بھیجنا ہے، لوگوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے بھی جانا ہے. اور اصحاب صفہ وہاں پڑھ بھی رہے ہیں. سنا میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اصحاب صفہ ایک گروپ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم پہ کام کر رہا تھا، ایک گروپ جو ہے وہ ذکر اذکار کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ قرآن کی تعلیم والے. دیٹس ویئر ہی سیڈ انما بعثتم. تو دوپہر تک یہ سلسلے چلتے رہتے تھے اس دوران میں. اور فلیکسیبل اسکیڈول ہوتا تھا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا ڈے واز دا پیکٹ یوز ٹو ورک. اور نماز ور دا پوائنٹس
جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بینچ مارک نظر آتی ہے اس کے دوران کام کرنا اس کے دوران. تو دوپہر کو بہت اب دوپہر کو زوال کا ٹائم ہو گیا, اس سے تھوڑا سا بعد ہو گیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک حجرے میں چلے جاتے تھے. لوگ بھی اپنے کاموں میں ظاہر آف کورس چلے جاتے تھے, ایکسیپٹ دوز جو ڈیسیشن میکنگ کے لیے آئے ہیں, یا کہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں بھی جاتے تھے, عیادت میں بھی جاتے تھے, لوگوں کو ایڈوائز کرنے بھی جاتے تھے, اور لوگ ان سے وفد بھی مل جاتے تھے. آل دیٹ واز ہیپننگ ان دیٹ پارٹ آف دی ڈے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جاتے تھے تو یعنی آپ سمجھے کہ ظہر کی نماز سے جسٹ جا کے ہلکا سا نیپ کرتے تھے. پھر دین ہی یوز ٹو کم, اور دوپہر کی نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو ساتھ بیٹھک اور ایڈریس ہوتا تھا. صبح بھی ہوتا تھا, ظہر کو بھی ہوتا تھا. یہ دو ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریس کے تھے. باقی نمازوں میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روٹین میں ایڈریس نہیں کرتے تھے, سوائے اس کے کہ کسی نے بات پوچھنی ہے سننی. پھر یہ کام ہو گیا اور عصر تک کے کام کرتے رہتے تھے. عصر کا ٹائم آ گیا اور وہ فلیکسیبل تھا, درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانا ہے تو, لیکن ادروائز پھر مغرب اور عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز بڑی تیز ہوتی تھی. اچھا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کتنی لمبی کرتے تھے. عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تیز چھوٹی نماز ہوتی ہے, اور وہ 4 رکعت سنت بھی پڑھتے تھے. سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا بھی ہے, دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رحمت کی مانگی ہے جو عصر کی 4 سنت. اس طرح صبح 2 سنتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا میں معافی حاصل زیادہ. یہ ہو گیا عصر کی نماز. عصر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں نے اپنے جانا ہوتا تھا, وائنڈ اپ کرنا ہوتا تھا, کہاں بیٹھ جاتے. مغرب آ گئی. مغرب کے بعد جب لوگ آتے تھے تو اگین میں درمیان میں وہ سارے کام چل رہے ہیں. اگر کوئی جنازے پہ جانا ہے وہ چل رہا ہے, کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے جانا ہے, کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے. مغرب کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز اور لوگ کام پہ چلے جاتے تھے. عشاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس ہوتی تھی کہ تھوڑی سی لیٹ ہو. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور لوگوں میں ایسے اونگ کی کیفیت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو اٹھو نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ اگر امت کی تکلیف کا نہ ہوتا مجھے تو یہ دس واز دا ٹائم کہ میں عشاء کی نماز کا یہ ٹائم ویسے تو بہترین ہے, یعنی کہ لیٹ آپ 10 بجے سوتے ہیں, اگر فرق کرو تو 9:30 بجے ٹائم. تو ایسے نہیں کہ وہ یہ ساری سچویشنل ہے, فلیکسیبلٹی ہے. مطلب بعض ملک ایسے ہیں جہاں پہ روٹین میں بعض موسموں میں مغرب کے بعد اتنا زبردست سپلیش قسم کی بارش آتی ہے کہ گھر جانا مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً یمن اور ان ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو لوگ مغرب کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اس بارش میں اب گھر کیا جائیں, اب گھنٹہ ادھر ہی آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیٹھتے ہیں, عشاء پڑھ کے جائیں گے. اٹس آل فلیکسیبل. تو لیکن عشاء کی نماز پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مغرب اور عشاء میں گیپ رکھ کے کر کے, اور چونکہ لوگوں نے اپنا کھانا بھی ہوتا ہے, افطار بھی کرنا ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آگے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں روکتے تھے, سوائے چند ایک اپنے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت جو آپ کے قریبی ترین ہیں, جو اہم جن سے مشورے کرنے ہیں, ان کو روک بھی لیتے تھے, دیر تک بیٹھ بھی جاتے تھے. جیسے آپ نے وہ بات سنی ہوئی نا انالوجی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شہد کا پیالہ رکھا گیا, اور اس میں شہد تھا, خوبصورت پیالہ تھا, اور اس میں ایک بال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلیں اس پہ کوئی اسٹوری سنا. اب اس میں کون کون بیٹھے ہوئے, 4 خلفائے راشدین, حضرت فاطمہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, 6 تو یہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا آنسر بتایا. اب یہ بات کہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کین بی سم ویئر ایٹ نائٹ, یہ اس ٹائپ کی چیزیں عشاء کے بعد ہو جاتی ہیں, لیکن روٹین میں. اچھا رات کا بھی پھر پتہ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ رات بس گیا تھا کرنچ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تو خیر بہت ہی زیادہ دوسرا ہیکٹک ہوتی تھی. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ رات کا جو ایک پارٹ ہے نا, 1/3 مڈ نائٹ تک تو انہوں نے اپنی فیملی کے لیے رکھا ہوا. عشاء کے بعد آپ گئے تو مڈ نائٹ تک سو گئے, ٹھیک, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا فلانا. مڈ نائٹ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دنوں میں یہ بھی تھا کہ چلے جاتے تھے قبرستان پہ. پڑھا ہوا ہے نا اپنے اسٹوریاں ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ کہاں جا رہے ہیں, تو ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے قبرستان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھی کیونکہ قبرستان میں آپ کیوں جاتے ہیں, عبرت کے لیے. تو ٹائم ود دا سیلف, ٹائم ٹو لک ایٹ دا ریالٹی آف دا لائف اگین, کہ یہ فیز آف لائف ایسے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور رات کو ڈیپ نائٹ میں
پھر وہ جو ٹائم ہے صبح آپ کہہ لیں، پھر ان کا تہجد کا اور کا وہ اب آدھی رات تک کا ٹائم، یا فرض کریں 1 بجے تک کا ٹائم تو فیملی کا ٹائم ہو گیا، سلیپ کا ٹائم ہو گیا. اس کے بعد والا ٹائم پھر ان کا اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے ساتھ وقت گزارنا، تہجد کے ٹائم پڑھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نمازیں تھیں، فجر کی جو 2 رکعتیں تھیں وہ پڑھ کے پھر نیپ کرتے تھے. ٹھیک، گھر میں ہی پڑھتے تھے، نیپ کرتے تھے، حجرے میں کرتے تھے. حجرہ ان کا چھوٹا سا حصہ تھا. تو پھر اس نیپ کے دوران ہی وہ ناک کرتے تھے حضرت بلال اور واپس آتے تھے. تو ان کا نائٹ کا شیڈول. اب یہ سوچیں دا ٹائم، کیونکہ زندگی کا وہ پیکٹ ہے. بات ٹریگر یہاں سے ہوئی تھی کہ صبح ڈرائیور لیٹ آیا 5 منٹ یا 10 منٹ، یا ڈرائیور لیٹ آیا یا اسٹوڈنٹ لیٹ گیا. تو ہمیں وقت کا قدر نہیں ہے. وقت کی قدر کا حالت یہ تھی، اگر بعد والے میں کوئی ایگزامپل لیں تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ وقت تو تلوار ہے، چلتی ہوئی تلوار ہے ہر وقت. اف یو یوز اٹ فار یور بینیفٹس تو یس آف کورس یو یوز اٹ، ادروائز یہ تو آپ کو کاٹتی ہوئی جا رہی ہے یا آپ نے اس کا شکار ہو جانا ہے. اٹس ناٹ یو آر کلنگ ٹائم، ٹائم از کلنگ. ایک مثال ہے مجھے جو ایک تو یاد آ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ امام ابو یوسف جو امام دوپہر کو ان کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے آفٹر نون کا لیکچر مس نہیں کیا. ان کا نہیں، آپ ان کو دفنانے کا ارینجمنٹ کریں، میں اپنے استاد کا لیکچر نہیں مس کر سکتا. باقی کتنے بھی بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ صفحے لکھے ہیں. آپ ان کے 30 35 40 ایئرس کی لائف میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے پر ڈے وہ لکھتے تھے، اور عبادت اور سارے ڈیسیشن میکنگ، فتویٰ، تعلیم کرنا. تو ٹائم کی اتنی قدر کرتے ہوں گے. اور میں ایک پرسنل اسٹوری آپ کو سناتا ہوں کہ جو ہم نے کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ نے، اور اگر ہم نے ٹرین کی وہاں پہ کا ٹائم ہے 8 to 5، اسے 8 to 4 پہ ادھر ہونا چاہیے. ٹرین ول ناٹ ویٹ فار می. ٹیکسی والے کو ٹائم دیا کہ 8:15 آ جانا. میرا کام ہے 8:12 پہ 13 منٹ پہ یا 14 منٹ پہ آئی شوڈ دے. وہ آئے اور میں جاؤں، بجائے اس کو آئے اور میں کال کروں. آسٹریلیا میں ہم گئے تو ہم تو عادی تھے کہ ہمیں پروفیسر صاحب نے ہمیں لینا ہوتا تھا. اب ہمارا ٹیچر کا تو ایسے دیوار کے ساتھ ہی وہ ہمارا ڈائننگ روم تھا، یعنی کہ ونڈو سے نظر آتا تھا سامنے گلی ہے، سامنے روڈ ہے، اور روڈ کی پرلی طرف ان کی گاڑی کھڑی ہوتی. تو ہم بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ ناشتے کے بعد چائے پی رہے ہیں کہ یوں ہی گاڑی آئی تو ہم نے بیگ اٹھایا. ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک؟ 1 minute. 1 minute ہی ہیڈ ٹو اسٹاپ ویٹنگ کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم بات ہوتا ہے لاسٹ مومنٹ آپ ہاتھ دھونے چلے جاتے ہیں تو 2 منٹ ہو گئے. یہ سبق انہوں نے مجھے سکھانا، ہمیں سکھانا تھا. ہم پاکستان سے گئے ہیں اور ظاہر وہاں کا کلچر ہے ٹائم کی پابندی، دوسرے کے وقت کی قدر. اب ان کے لیے یہ اتنی انہونی بات تھی. ہمیں بات بتا دیں یار ٹائم دیا ہوا یہ سڑک پہ کھڑے نہیں ہوتے، پہلے میں آ کے رکتا ہوں، بریک لگاتا ہوں، پھر یہ اونٹ آ کے آتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا اینڈ اٹ واز وینسڈے اور سم تھنگ کہ نیکسٹ منڈے آئی بی لٹل لیٹ. نیکسٹ منڈے اگلا دن آ گیا. میں نے کہا، انہوں نے پھر بتایا آتے ہوئے ڈراپ کرتے ہوئے نیکسٹ منڈے آئی بی لٹل لیٹ. پھر جمعے کو انہوں نے بتایا آئی ٹولڈ یو نیکسٹ منڈے آئی بی لٹل لیٹ. تو میں نے پوچھا سر تو اس منڈے واٹ ٹائم؟ آئی کم ایٹ 3:08. میں 8:03 پہ آؤں گا، 8 بجے نہیں آؤں گا. تو اصل میں انہوں نے ہماری بےزتی جتنے نفیس انداز میں کر سکتے تھے کی. یعنی کہا انہوں نے یہ کہ الو کے پٹھو 8 اور 8:03 میں فرق ہے. میں 8 بجے کھڑا ہو جاتا ہوں اور 8:02-3 تو میرے ادھر ہی بجا دیتے ہو. تو وی ریئلائزڈ اٹ آفٹرورڈس. پھر وہ ہم ان کے آنے سے آدھا منٹ پہلے 1 منٹ پہلے وہاں پہ کھڑے. اینڈ دس از دا نارم. اب وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی 10-15 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، بات کرتا رہتا، مجھے کال کرتا رہتا. کیونکہ وقت کی نہ اس کے وقت کی قدر ہے نہ اپنے وقت کی قدر ہے. اصل میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب ہمیں اپنی چیزوں کی قدر پتہ لگ جاتی ہے نا، اپنی لائف اپنی چیزوں کی، تو تب ہم دوسرے کی بھی کرتے ہیں.
ادروائز ہم لوگ پھر اگلے کی بھی نہیں کرتے, رسپیکٹ بھی نہیں کرتے, اور اس کی جو بھی چیزیں ہیں either it is a value or time, وہ پھر ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ 10-15 منٹ تھے, 10 منٹ کیا 5 فرق منٹ, پڑتا ہے؟ اور دس از واٹ our nation is paying. ہم لوگ نہیں قدر کرتے وقت, ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ اٹس لائک دیٹ, چلنے میں. چلیں یہ بس یہ ہے ون وی شوڈ لرن فرام. یہ بڑی اچھی کتاب ہے ابو الفتح ابو غدہ, جو ایجپٹ کے بہت ٹاپ کے ٹیچر اور اسکالر ہیں لاسٹ سینچری, ان کی وہ کتاب پڑھنی چاہیے, اے ڈے ان دا لائف. کسی اور کی بھی ہے الطیار کی, کیا ان کی انگلش میں ترجمہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. پھر اس سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں انہوں نے کون کون سی قرآن کی صورتیں سلیکٹ کی ہوئی تھی, کوشش کرنی چاہیے کون سی. پھر آپ دیکھیں دن کی تقسیم کس طرح اراؤنڈ دا پریئر ٹائمس, اور لوگوں کو بھی پتا, تو میں نے ہمیں پتہ ہے کہ مغرب کا ٹائم تو ہم اس کو کیوں کال کریں, ٹھیک ہے, پھر ہم غیبت کالیں کیوں کریں لمبی لمبی ایمی. ہمیں کام کو بنچ کرنا چاہیے, درمیان میں جو پاز آتا ہے, جیسے اب ابھی پاز کر رہے ہیں 11-11:30, پھر ہمیں کام کا وقت بلاک لگانا. پاز میں آپ کالیں بھی دیکھ لیں, مس کالیں بھی دیکھ لیں, میسج کا جواب دیں, پھر کام کریں. ہمیں ورک ایتھکس بیسک نہیں پتا, اور ہمارے ارد گرد بھی کوئی پریکٹس بھی نہیں کر رہا ہوتا, اور جو کر رہا ہوتا ہے ہم اسے تھوڑا سا نارمل سمجھتے ہیں. اس کو کیا ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہو, نشہد اللہ الہ الا اللہ مستقیم.